خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے سفر کے دوران انہیں بھوک لگی۔ ہوٹل اور ریسٹورانٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بھوک لگے تو کسی ہوٹل میں جا کر وہاں سے کھانا کھا لیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آس پاس کسی بستی کو تلاش کیا، لیکن وہاں کوئی بستی بھی نہیں تھی۔ بستی تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کا ریوڑا چرا رہا ہے۔ خیال ہوا کہ اس بکری والے سے کچھ دودھ لے کر پی لوں تاکہ بھوک مٹ جائے۔ تو دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس سے جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک بکری کا دودھ نکال کر دو تاکہ میں اپنی پی لوں، اور اس کی قیمت جو بھی تم چاہو وہ میں تمہیں کو ادا کر دوں۔ چرواہے نے کہا کہ جناب میں ضرور آپ کو دودھ دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ملازم ہوں، مجھے مالک نے بکریاں چرانے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جب تک میں اس سے اجازت نہ لے لوں اس وقت تک مجھے آپ کو دودھ دینے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو آزمایا بھی کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو۔ اس بندے نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا کرو کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، اس کی قیمت میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے دودھ بھی مل جائے گا، ضرورت ہوگی تو میں بکری کو ذبح کر کے گوشت بھی کھا لوں گا، پھر جب مالک تم سے پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا اور اس وجہ سے ایک بکری کم ہو گئی، اور کہنا کہ تمہارا مالک تمہاری تحقیق کرتے پھرے گا کہ بھیڑیے نے کھایا یا نہیں کھایا، تم ان پیسوں کو اپنی جیب میں رکھ کر ان کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا، اگر تم ایسا کر لو گے تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اور میرا بھی۔ اس چرواہے نے یہ بات سنی اور کہا کہ شہزادے تم مجھ سے کیا کہتے ہو کہ میں اپنے مالک سے جا کر جھوٹ بول دوں اور یہ کہہ دوں کہ بکریوں کو بھیڑیا کھا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو خاموش کر سکتا ہوں، لیکن اس مالک کو کیسے خاموش کروں گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تجھ جیسے انسان امت کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آ سکتا۔ جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہے، جب تک یہ احساس باقی ہے اس وقت تک دنیا میں امن باقی ہے، اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت انسان نہ رہے گا بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل اکثر انسان بھیڑیا بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ احساس ہی نہیں رہا کہ اللہ ہمیں ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر زندہ ہوتا تو بیچ راستے کوئی بہن بے آبرو نہ ہوگی، کسی زینب کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوتا، لیکن افسوس کہ ہم نے اس احساس کو ہی مار ڈالا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔